مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک سوال ہے جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجا، آئیں پہلے اس سوال کو سن لیتے ہیں۔ مسیح یسوع میں میری طرف سے سلام۔ میرا نام شہباز ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال پادری ٹونی ولیم سے یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اس کے 24 سے 31ویں آیت کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب خدا کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، اس پر غالب آتا ہے اور خدا کو برکت دینے کے لیے بھی کہتا ہے۔ تو خدا کا یہ کون سا طریقہ ہے برکت دینے کا؟ جبکہ خدا کے کلام کو ہم پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، خدا کی فرما برداری کرتا ہے تو خدا اسے برکت دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یعقوب اور خدا کی کشتی ہوتی ہے، یعقوب خدا پر غالب آتا ہے اور خدا پھر اسے برکت دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان تو خدا کو دیکھ کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو پھر یعقوب کیسے زندہ رہا اور اس نے کیسے خدا کو دیکھا اور اس کے ساتھ کشتی لڑی؟ پلیز پیر صاحب اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے، شکریہ۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، انداز تھوڑا تلخ ہے لیکن سوال درست ہے، اس لیے آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے، لیکن کوشش کریں کہ جب آئندہ سوال بھیجیں تو اتنے تلخ انداز میں سوال نہ کیا کریں۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں جو پیدائش اس کے 32ویں باب میں ہے تو یہاں ہمیں ایک شخص ہے جو یعقوب سے کشتی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ کشتی کیوں کی جا رہی ہے، کشتی کی ضرورت کیا تھی، خدا کیوں اس کشتی کی وجہ سے اسے برکت دے رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا کیوں جلتی ہوئی جھاڑی سے موسیٰ سے بات کر رہا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا کیوں سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار رہا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے یریحو کے شہر پہ کوئی ہتھیار نہیں چلانا بلکہ اس کے گرد چکر کاٹنے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد نعرہ لگانا ہے اور وہ ملک تباہ ہو جائے گا، اس کا قلعہ جو ہے وہ گر جائے گا اور وہ قلعہ بند شہر بالکل تباہ ہو جائے گا۔ خدا نے یہ کیوں کیا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پطرس کو مسیح نے پانی پہ کیوں چلایا، مسیح پانی پہ کیوں چلا، مسیح نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا، لازرس کے مرنے کے بعد مسیح نے کیوں 4000 کو روٹی کھلائی، مسیح نے کیوں 5000 کو روٹی کھلائی؟ بھئی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے وہ درست کرتا ہے اور ہم اس کا کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اس کے کلام کو روح القدس کی مدد کے بغیر سمجھنے کے لائق نہیں ہیں، تو ہم اس کی تشریح اور تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا نے یہ کیوں کیا، خدا نے وہ کیوں کیا، خدا کو ایسا کرنا چاہیے تھا، خدا کو ایسے کرنا چاہیے، بھئی ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ خالق مخلوق کی سن لیتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی آپ کو اس دنیا میں چیزوں کو بنانے والے ملیں گے، جب کمہار مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں بنتی، کمہار اس مٹی کو دوبارہ مٹی میں شامل کر دیتا ہے۔ لوہار جب کوئی چیز ٹھیک نہیں بنتی وہ لوہے کو دوبارہ پگھلا دیتا ہے۔ سونار جب کوئی چیز ٹھیک نہیں بنتی وہ سونے کو دوبارہ پگھلا دیتا ہے۔ آپ کا خالق ایسا خالق ہے کہ جب آپ کی اور میری حالت بگڑ گئی اس نے ہمیں ختم نہیں کر دیا، اس نے ہم پہ کام کیا، اس نے اپنا بیٹا بھیجا۔ تو اس لیے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ تو نے یہ کیوں کیا اور تم نے وہ کیوں کیا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ ہم خدا کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات، یہاں
ایک شخص ہے جو یعقوب کے ساتھ کشتی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب ہم اس سارے واقعے کے آخر میں پہنچتے ہیں 28ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، تیرا نام دھوکے باز نہیں ہوئے گا بلکہ تیرا نام خداداد شہزادہ ہوگا۔ اس کا نام ہی بدل دیا، اس کی شناخت بدل دی، اور شناخت نہیں بدلی، اس کی شخصیت ہی بدل دی۔ دھوکہ دینے والا شخص اب نسلوں کو برکت دیتا ہے، اپنی اولاد کے 12 قبیلوں کو برکت دیتا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کی ذات کو انسان نے پرانے عہد نامے میں ایک ہی وسیلے سے دیکھا ہے۔ جب ہم یوحنا کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو پرانے عہد نامے میں خدا کو جب بھی اس دنیا پہ ظاہر کیا، مسیح خداوند نے ظاہر کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور کوئی وسیلہ نہیں جس کے وسیلے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کر سکے۔ مسیح خداوند ہی وہ وسیلہ ہے جس کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کیا ہے۔ یہاں پر یعقوب اس جگہ کو فنییل کہتا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کو دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ خدا کی ذات کا وہ پہلو ہے جس میں اس کا جاہ و جلال، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی وہ قوت اور قدرت ہے کہ انسان اسے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے ظہور۔ جب آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ بجگہ خدا لوگوں پہ ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کبھی انسانی صورت میں، کبھی فرشتے کی صورت میں، اور کبھی غیر انسانی صورت میں۔ کبھی وہ آپ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو چٹان میں دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ آگ اور ابر کے ستون میں دکھائی دیتا ہے، کبھی وہ خدا کے فرشتے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ سچ مچ انسانی صورت میں دکھائی دیتا ہے، جیسے آدم پہ ظاہر ہوا، جیسے وہ ابراہیم پہ ظاہر ہوا، اور جیسے وہ دانییل کے ساتھیوں کے ساتھ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ظاہر ہوا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ پرانے عہد نامے میں جہاں بھی خدا کو ظاہر کیا اسے ظہور کہا جاتا ہے۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی جگہ پہ ظاہر ہونا، اور جب کام ختم ہوا تو وہاں سے روانہ ہو جانا۔ تو یہاں یہ خدا کا برکت دینے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا، اور یہ خدا کا ظہور ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں جتنے بھی ظہور ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے ممکن ہوئے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ خدا کا برکت دینے کا طریقہ ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پسند نہیں آتا، آپ کو پسند نہیں آتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خدا کا طریقہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چیز جیسے پسند کرتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کتاب مقدس کے ہر واقعے کی عزت، تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے۔ شکریہ۔